یہ ایسے کلامات، یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی چٹکیوں میں بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے دلوں کو سکون ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 16 ربیع الاول منگل کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا باکمال وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمات ہیں، اگر کوئی شخص، اگر کوئی اللہ پاک کا گنہگار بندہ ان الفاظ کو پڑھ لے گا اور منگل کے دن 16 ربیع الاول کے دن اس وظیفے کو کر لے گا تو آپ لوگ میری گریبان پکڑ لینا اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کلمات ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات فوری حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، 16 ربیع الاول منگل کا افضل ترین عمل ہے اور منگل کے دن بالخصوص پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ ان کلمات کو لازمی پورے دن میں کسی بھی وقت، بالخصوص رات کے وقت ضرور پڑھیے گا، آپ کی انشاءاللہ العزیز تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک کا یہ پیارا کلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری گردن پکڑ لینا اگر یہ وظیفہ اثر نہ دکھائے، وظیفہ پڑھتے ہی کام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت عظیم ہے۔ آج ایک بار پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں، جس کو کر لینے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کا وظیفہ ہے، دن کے وقت بھی کر سکتے ہی، لازمی نہیں آپ نے 16 ربیع الاول کو ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، کسی بھی دن کر سکتے ہی، کسی بھی وقت کر سکتے ہی۔ 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، ہر مراد، ہر خواہش پوری زندگی کی پوری ہو جائے گی۔ یقین کرے پوری زندگی پوری ہوتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں حتیٰ کہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ سکون حاصل کرنے کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا بھی اگر قرض ہوگا نا تو اس وظیفے کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ چند سیکنڈ میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ دنوں کی بات نہیں کر رہا، مہینوں کی بات نہیں کر رہا، سالوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کامل یقین شرط ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک لائن کے کلمات پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی یہ پڑھنے میں آسان بھی ہے، فائدے میں بھی کہیں گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک لائن کے کلمات ہیں، اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حساب رزق دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا، جو بھی اپنی حاجت کے لیے اللہ پاک سے مانگے گا، اچھے رشتے مانگے گا، اولاد مانگے گا، جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا، یہ ایسے کلمات ہیں، اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اسے پڑھے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیابی پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز دے کہ جب بھی مجھے مدد کی ضرورت ہو میں وہ کلمات پڑھوں، وہ دعا کروں، مجھے تمہاری مدد حاصل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا میں تو یہ پڑھتا ہی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کلمات ہیں کہ جب بھی میری مدد کی ضرورت پڑے گی، ان کلمات کی مدد سے دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑ گئے اور فرمانے لگے یا اللہ یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہیں،
میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، تیرا خاص نبی ہوں، مجھے تو خاص کلامات سے نواز دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کیا تم ان کو کوئی معمولی کلامات سمجھتے ہو؟ میزان کے پلڑے میں ایک طرف ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف یہ کلامات رکھ دیے جائیں تو ان کلامات کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ایسے کلامات ہیں جس کو پڑھنے والا اگر پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کے میری بارگاہ میں آ جائے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ کلامات جنہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو پھر ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی ایسے کلامات جن کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا تو ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے؟ تو محترم ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، میں یقین سے کہتا ہوں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کی اور بڑی فضیلتیں ہیں کہ جس کی زندگی میں ان کلامات پر گزری اور ان پر موت آئی تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو سونے سے پہلے باوضو حالت میں کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، تہجد کے بعد، کسی بھی وقت آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ آپ عشاء کے فوراً بعد اگر آپ کا وضو برقرار ہوگا تو آپ نے اسی ٹائم پہ اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے بعد تھوڑا سا آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کہیں پہ جانا ہے، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کے آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے اور وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ رات سونے سے پہلے اگر آپ کر لیں گے نا تو جو بھی آپ کی نیت ہوگی صبح اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، اس درود پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اور جس میرے بھائی نے، جس میری بہن نے میرے ساتھ مل کر تیرے محبوب کی خدمت میں یہ درود پاک کا ہدیہ پیش کیا ہے، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد صرف 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یعنی صرف 70 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ جو تعداد آپ کو بتا دی ہے آپ نے اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی، اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، آپ انگلیوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ 70 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لیکن آپ نے تسبیح کوئی ایسی لے لینی ہے جس کے اوپر آپ 70 مرتبہ آسانی کے ساتھ کاؤنٹ کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو میں عمل آپ کو بتایا ہے یہ عمل ہر مسلمان بہن بھائی سب کر سکتے ہیں۔ آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 70 بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر دیکھنے میں بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل آپ کے 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں اپنی امت کو دی ہے۔ پوری زندگی رو رو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا چاہیے۔ تو آج کا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، ہم لوگ اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ تو 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ان کو صرف 101 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد
آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی، جو بھی آپ کے حاجات ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ یہ ایسے کلامات، یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی چٹکیوں میں بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے دلوں کو سکون ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے ان کو ضرور دینا ہے۔ اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں تو ان میں سے صرف 1 روپیہ آپ صدقہ کر دیں۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ 5 روپے صدقہ کر دیں۔ یہ کم سے کم تعداد ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔